آج کے اس پروگرام کے مرکزی موضوع ملت کا معاشی استحکام ہمارا دینی و سماجی فریضہ۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے درمیان ہماری مہمان مقررہ پروفیسر حسینہ حاشیہ صاحبہ موجود ہیں۔ آپ کا اس پروگرام میں تہہ دل سے استقبال ہے۔ آپ کا مختصر تعارف ہے۔ آپ جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی کی جغرافی کی ریٹائرڈ پروفیسر ہیں۔ ماشاءاللہ 25 ایئر کا ٹیچنگ ایکسپیرینس رکھتی ہیں۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ کی ممبر ہیں۔ ملی کونسل لیڈیز ونگ کی انچارج ہیں۔ کئی کتابوں کی مصنفہ ہیں۔ آپ کی ایک اہم کتاب ایمپاورمنٹ آف مسلم وومن ابھی پرنٹ ہونے والی ہے۔ ابھی آپ کی ایک کتاب شائع ہوئی ہے ٹیکنالوجی اینڈ یوتھ۔ محترمہ حسینہ حاشیہ صاحبہ بعنوان ملت کا معاشی استحکام ہمارا دینی و سماجی فریضہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اینڈ ویری گڈ آفٹرنون ٹو آل آف یو۔ میں سب سے پہلے محترمہ شائستہ رفعت کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے پچھلے 2-3 مہینے میں کنٹیکٹ کیا تھا کہ میں آپ کے سامنے کچھ بولوں، لیکن میری کچھ ایسی مصروفیات تھی کہ میں ان کو پھر مجھے فائنلی ان کو ہاں کہنا پڑا۔ میں نے کہا میں آؤں گی انشاءاللہ، اور آج میں آپ کے سامنے ہوں۔ یہ جو بھی ہماری ایکسپیرینسز ہے، جو آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں، ان کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ معاشی استحکام ہمارا آج کا جو یہ ٹاپک دیا گیا ہے، اگر ہم دیکھیں گے مسلمانوں کا معاشی استحکام، پہلے ہم یہ دیکھیں گے اس حصے کو، دنیاوی یا دینی فریضہ وہ الگ حصہ فی الحال ہم رکھیں گے۔ ہم پہلے دیکھیں گے معاشی استحکام کیا ہے، معاشیات کیا ہے۔ یہ ایک بہت اہم موضوع ہے اور ہر سوسائٹی کی، ہر اسٹیٹ کی، ہر ملک کی بنیادیں اس پر قائم ہے۔ یہ بنیاد ہے معاشیات، ایمپاورمنٹ۔ جب ہم ایمپاورمنٹ کی بات کر رہے ہیں، ایمپاورمنٹ آف مسلمز کی بات کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے ایجوکیشن آتا ہے کہ ایجوکیشن کیا ہے، جس سے ہم پتہ چلے گا ہمیں کہ ایمپاورمنٹ کتنا ہوا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر معاشیات آتا ہے، اکانومی، اقتصادیات۔ اکانومی ہماری، اکنامک ایمپاورمنٹ ہمارا کیا ہے، اس سے کسی قوم کی ترقی کو جانچا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اس میں سب سے پہلے آپ کو یہ جانکاری جتنی مجھے پتہ ہے وہ جانکاری دینا چاہوں گی کہ جب ہم معاشیات کی بات کرتے ہیں یا اقتصادیات کی بات کرتے ہیں، ہمارے پاس آکیپیشنز آتے ہیں کہ پیشہ ورانہ طور پر ہم کتنے آگے بڑھے ہیں۔ کوئی بھی سوسائٹی، کوئی بھی گروپ، چاہے وہ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں، یہ اس میں جو اکانومسٹ ہمارے ہیں انہوں نے ان کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ ایک کو کہتے ہیں ہم آکیپیشنز کو، پیشوں کو، جو اقتصادیات کی بیس بنتے ہیں، جس پر اقتصادیات سب کھڑا ہے، تو اس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ نمبر 1 ہے آکیپیشنز، جو ہے نمبر 1 ہے، ان کو کہتے ہیں ہم پرائمری آکیپیشنز، دوسرے کو کہتے ہیں سیکنڈری، تیسرے کو کہتے ہیں ٹرشری۔ پرائمری، سیکنڈری اینڈ ٹرشری، 3 حصوں میں پیشوں کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ جو پرائمری حصہ ہے اس میں بنیادی پیشے آتے ہیں، بنیادی پیشے جس میں زیادہ خرچ نہیں لگتا ہے، جس میں زیادہ محنت لگتی ہے۔ مثال کے طور کھیتی باڑی، جس میں پروسیسنگ نہیں ہوتی ہے، ہم لوگ محنت کریں گے، اگائیں گے اور ہمیں وہاں سے پروڈیوس نکلے گا، اس کو کہتے ہیں پرائمری آکیپیشن۔ پھر دوسرا آکیپیشن وہ آتا ہے جس میں انڈسٹری انوالو ہے، جس میں مشینری انوالو
انوالو ہے, جس میں پروسیسنگ انوالو ہے. مثال کے طور ہم پیڈی اگاتے ہیں, چاول اگاتے ہیں, گیہوں اگاتے ہیں, وہ اگانا زمین سے وہ پرائمری آکوپیشن ہے, پرائمری سیکٹر. جب ہم ان کو مشینوں میں جا کر ڈفرینٹ طرح کے شیپس دیتے ہیں, ڈفرینٹ چیزیں بناتے ہیں, وہ ہے سیکنڈری, جس میں مشینری انوالو ہے, جس میں جو انڈسٹریز انوالو ہے. تیسرا پیشہ جو ہے جو اس میں ایجوکیشن درکار ہے. سیکنڈری میں ہمارے اسکل, ہنر درکار ہے. تیسرے میں ہمارے جو تیسرا سیکٹر آتا ہے جس کو ٹرشری سیکٹر آف آکوپیشن کہتے ہیں, اس میں تعلیم ضروری ہے. تعلیم کے بغیر وہ ممکن نہیں ہے. وائٹ کالر جابس اس کو پہلے کہتے تھے. سروس سیکٹر, جو سروس سیکٹر ہے اس میں تعلیم ضروری ہے. تو پرائمری سیکٹر ہے, سیکنڈری سیکٹر ہے, ٹرشری سیکٹر ہے. یہ اکانومسٹس نے ان کو جو ماہر اقتصادیات ہے انہوں نے اس کو ڈیوائیڈ کر رکھا ہے. اب ہم دیکھیں گے, اس وقت ہمارا موضوع ہے مسلمانوں کی معاشی حالت یا معاشیات. ہم پہلے دیکھیں گے ہم کہاں پر ہے. یہ جو 3 حصے انہوں نے ڈیوائیڈ کیے ہیں, ہم کس حصے میں ہیں. جو سروے آج تک ہوئے ہیں, پہلے میں یہ بتانا چاہوں گی, جو انڈیا ہے, انڈین سوسائٹی ہے, انڈین اکانومی ہے, یہ ایگریرین اکانومی ہے. یہ زیادہ تر رورل اکانومی ہے, کیونکہ ہندوستان کی بہت بڑی آبادی 65% اب جو لیٹسٹ ڈیٹا ہے 65% لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں. شہروں میں 35, پہلے 70 تھا, شہروں میں 35 لوگ رہتے ہیں, 35% لوگ رہتے ہیں. تو دیہاتوں کی جو اکانومی ہے, جو اقتصادیات ہے, معاشی حالت ہے, وہ زیادہ تر زمینوں سے ہی, پرائمری سیکٹر کھیتی باڑی فارمنگ جس کو ہم کہتے ہیں, اس پر زیادہ اس کا دار مدار ہے. زیادہ لوگ وہاں پر اسی پر پرائمری سیکٹر پر ہی زیادہ دار مدار ان کا ہے, نربھر ہے. تو پرائمری سیکٹر میں ہمارے جو یہ ڈیری فارمنگ, جو دودھ لینا گایوں سے, گایوں کو پالنا, مویشیوں کو پالنا, یہ سارا پرائمری سیکٹر میں آتا ہے. مچھلیاں جو پکڑتے ہیں, جو کوسٹل ایریاز میں رہتے ہیں, جو مچھلیاں جو مینول طریقے سے اس کو پکڑتے ہیں, وہ بھی پرائمری سیکٹر میں آتے ہیں. لکڑیاں جمع کرنا, جو چھوٹے چھوٹے کام, یہ سارے لو پیڈ کام ہوتے ہیں. تو یہ پرائمری سیکٹر جو دیکھا گیا ہے, جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے, تو سب سے زیادہ مسلمان جو ہے وہ پرائمری سیکٹر میں انوالو ہے. سیکنڈری سیکٹر میں بہت کم پرسنٹیج, لیس دین 15% سیکنڈری سیکٹر میں ہے. اور ٹرشری سیکٹر میں جو ڈیٹا ہے وہ 5% سے بھی کم ہے, کیونکہ اب یہ ہماری صورتحال ہے. ہم زیادہ انوالو ہے, ہم زیادہ ایبزارب ہم نے اپنے آپ کو رکھا ہے پرائمری سیکٹر میں. سیکنڈری سیکٹر میں بہت کم ہماری حصے داری ہے, ٹرشری سیکٹر میں اس سے بھی بہت کم, کیونکہ ہم ایجوکیٹڈ نہیں ہے, ایجوکیشن ہمارے پاس نہیں ہے. اب ہم چلیں گے اسی پرائمری سیکٹر پر, کھیتی باڑی پر. فارمنگ جو ہمارا حصہ ہے, فارمنگ کو بھی 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے. فارمنگ جو ہے فائدہ مند تب ہے, اس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے. لارج ہولڈنگ سائز, جن کے پاس بڑی بڑی زمینیں ہوں گی. اس کے بعد ہے میڈیم ہولڈر, جن کے پاس بڑی زمینیں نہیں ہیں لیکن اپنے حساب سے, مطلب اپنا خرچ نکلتا ہے. تیسرا وہ ہے جن کے پاس, ان کو کہتے ہیں اسمال ہولڈنگ سائز, جن کے پاس بہت کم زمینیں ہیں, سال بھر کام کرتے ہیں لیکن اپنے گھر کے لیے بھی خرچہ نہیں ہوتا ہے پورا. چوتھا ہے لینڈ لیس لیبررز, جن کے پاس, وہ دیہاتی جن کے پاس زمین نہیں ہے, جو دوسرے کے کھیتوں میں مزدوری کر کے اپنا پیٹ, اپنا گھر, اپنے فیملی کو پال لیتے ہیں. اب جو ہمارے پاس لیٹسٹ ڈیٹا ہے, اس سے یہ پتہ چلا ہے
کہ مسلمان پورے ہندوستان میں مسلمان جو ہے وہ لو ہولڈنگ سائز میں ہے، وہ اس طبقے سے وہ تعلق وہ لارج میں نہیں ہے، وہ میڈیم میں نہیں ہے، وہ سمال ہولڈنگ سائز میں ہے۔ ان کی بہت بڑی تعداد، مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد، اور اس سے کم وہ لینڈ لیس لیبررز ہے جو دوسرے کے کھیتوں میں کام کرتے ہیں، جہاں وہ صرف اپنے آپ کا یا مشکل سے اپنے پریوار کا، اپنے خاندان کا، فیملی کا پیٹ پالتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے ہماری پرائمری سیکٹر کی بھی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کیسے آگے بڑھنا ہے، مطلب یہ صورتحال ہمارے پاس ہے، یہ ڈیٹا دیا ہوا ہے، یہ صورتحال ہے، ہمیں آگے کیسے بڑھنا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں مسلمز آر دا لارجسٹ مائنورٹی آف انڈیا۔ جب ہم مائنورٹی، آپ سب لوگوں کو پتہ ہے میجورٹی کمیونٹی ہے، اور ہم لوگ سب سے بڑی مسلمان، ہم لوگ مائنورٹی میں ہیں، ہم ہیں کرسچن ہے، سکھ ہے، بودھ ہے، ہندوؤں کے علاوہ جتنے بھی مذہب ہے وہ سارے وہ یہاں پر مائنورٹی میں ہے، لیکن مسلمان سب سے بڑی مائنورٹی ہے۔ ہندوؤں کے بعد نمبر جو آتا ہے وہ ہمارا نمبر آتا ہے، اور جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، ہمارا آئین ہے، اس میں ہر مائنورٹی کو پراپر رائٹ دیا گیا ہے۔ جس طرح میجورٹی کمیونٹی کو رائٹ دیا گیا ہے رہنے کے لیے، کام کرنے کے لیے، ڈگنیفائڈ لائف گزارنے کے لیے، اسی طرح ہر مائنورٹی کو بھی کانسٹیٹیوشن نے پورا حق دیا ہے، اس میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے۔ پھر یہ صورتحال کیوں ہے؟ ابھی ہم صرف معاشیات کو لے رہے ہیں، معاشی حالت کو لے رہے ہیں، ایسی حالت کیوں؟ یہ زمینی حقیقت جو ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ مسلمان کہیں بھی نہیں ہے جہاں پر معاشیات کا تعلق ہے۔ تو اب ہم پہلے دیکھیں گے اس کے کیا ریزن ہے، ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ جب تک کسی بیماری کا ریزن پتہ نہیں چلے گا، بیماری آئیڈینٹیفائی نہیں ہوگی، ہم اس کو ڈاکٹر اس کو ٹھیک کرنے کے نہیں کر سکتا، کیونکہ آج کل اتنی ساری مشینیں جس سے تشخیص کی جاتی ہے کہ بیماری کیا ہے، تبھی اس کو اس طرح کی دوائی دے دی جائے اور بیمار ٹھیک ہو جائے گا۔ یہی کرنا ہے۔ تو اگر ہم آزادی سے پہلے کی صورتحال دیکھیں گے، آزادی سے پہلے جب مسلمانوں کی صورتحال تھی، تعلیم کے اعتبار سے آگے تھے، معاشی اعتبار سے آگے تھے، ہر سیکٹر میں آج کے نسبت بہت آگے تھے۔ تو یہ کیا مطلب اب کیا ریزن ہوئے؟ جب ہم آزادی سے پہلے کے حالات دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں تعلیم بہت اچھی، 55% اس وقت ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں مسلمانوں میں۔ مسلمان کہتے ہیں، جو ڈیٹا ہے ہمارے پاس، 40% مسلمان غریبی کی ریکھا سے نیچے رہ رہے ہیں۔ پاورٹی بہت زیادہ ہے، پاورٹی کا اثر ایجوکیشن پر لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں بچوں کو پڑھانا۔ یہ کچھ لوگ پڑھا رہے ہیں بچوں کو، لیکن جو عام جنتا ہے، عام لوگ ہے، پوری مسلمان قوم ہے، وہ نہیں پڑھ پا رہی ہے غربت کی وجہ سے۔ غربت ہمارا سب سے بڑا ریزن ہے اس وقت۔ جب ہم آزادی سے پہلے کے حالات دیکھتے تھے، غربت اتنی نہیں تھی، غریبی کے ریکھا سے نیچے مسلمان نہیں تھے، 55% ایجوکیشن تھے، اور معاشی حالت بہت اچھی تھی۔ بنگال اس وقت ایک ہی بنگال تھا، بنگال کو لے لیجئے، بنگال کے مسلمان پورے دنیا میں مشہور تھے، ان کی سنت، ان کے کاروبار، ان کے کارخانے۔ ململ اس وقت
इतना मशहूर था जो सारा मुसलमानों के हाथ में था। यूपी के जो सुन्नतें थी, यूपी का जो माशी हालात थे कितने अच्छे थे, कारखाने जो थे मुसलमानों के हाथ में थे। पंजाब की भी यही हालत थी। तो 4-5 स्टेट्स की ऐसी हालत थी, पंजाब हरियाणा उस वक्त एक ही था, इसमें मुसलमानों की हालत बहुत अच्छी थी और सुन्नत जो थी, सुन्नत हिरफत जिसको, या माशी हालत, वो बहुत अच्छी थी। तो जब पार्टीशन हुआ, जो मेन सुन्नतकार मुसलमान थे, वो ये जो टेक्सटाइल मिल्स जो थी मुसलमानों के हाथों में थी, बंगाल के मुसलमानों के, यूपी के मुसलमानों के, गुजरात के, ये पंजाब के मुसलमानों के साथ, तो ये सारा बाउंड्री लाइन के उस पार चले गए। जब मुसलमान यहाँ से माइग्रेट, जो वेला मुसलमान थे वो माइग्रेट कर गए यहाँ से, जो यहाँ पर रह गए, और जो हमारा हिस्सा है ये नॉर्दर्न इंडिया में आता है, ये नॉर्थ का जो हिस्सा है उस पर आज़ादी के इतने बुरे असरात हुए। वो ये हुआ जब पाकिस्तान बना, लोग यहाँ से वहाँ चले गए, जो वेल ऑफ मुसलमान थे वो वहाँ चले गए, और जो बच गए उनको चुन चुन कर मारा गया, क्योंकि नॉर्थ का जो हिस्सा था जिसमें जम्मू कश्मीर है, जिसमें पंजाब है, हरियाणा, जो बिल्कुल पास थे बाउंड्री लाइन के, उन पर वहाँ कत्ल आम हो गया। मुसलमान जानी और माली एतबार से बहुत कमज़ोर हो गए, तो वो सड़क पर आ गए, और गवर्नमेंट की पैट्रोनेज नहीं थी, क्योंकि उस वक्त हंगामी हालात थे। मुसलमान हर तरह से बहुत ही कमज़ोर होते, माली एतबार, तालीमी एतबार, इक़्तिसादी एतबार से। उसके बाद जब 60 के बाद लोगों ने समेटना शुरू किया अपने आप को, जो नॉर्थ इंडिया के लोग थे जहाँ पर पार्टीशन का ज़्यादा असर पड़ा, जब लोगों ने फिर अब छोटे छोटे कारोबार करने शुरू किए, या जहाँ पर आज़ादी का असर कम था, जहाँ पर पार्टीशन का असर कम था, वहाँ पर लोगों ने फिर से काम करना शुरू किया और अपने पैरों पर खड़े हो गए। माशी हालात फिर सुधरने शुरू हो गए। उसके बाद मुल्क के ऐसे पॉलिटिकल हालात, सियासी हालात ऐसे हो गए, आप लोगों ने भी सुना होगा, हम लोग भी पढ़ते हैं कि भागलपुर का हिस्सा ले लीजिए, मुसलमानों के हिस्से में ऐसी सुन्नतें थी जो उनको बहुत अच्छी तरह से आता था, जिसमें उनकी महारत थी, उनकी कारीगरी थी। भागलपुर का जो टेक्सटाइल था, जो वहाँ के सुन्नत थी, वो बहुत ही शानदार चल रही थी। वहाँ फसाद करा दिए गए, मुरादाबाद में फसाद हो गए। यहाँ की जो मुरादाबाद में जो ब्रास का काम होता, जो मुसलमानों के हाथ में था, वो सारा ख़त्म हो गया। जहाँ सूरत में फसाद हो गए, हैदराबाद में फसाद हो गए, ये क्या इसका नाम, अहमदाबाद, ये जहाँ पर मुसलमानों ने उभरना शुरू किया, वहाँ पर सियासी हालात ऐसे हो गए, उनको जड़ से उखाड़ दिया गया, कत्ल आम हो गया, और उसके बाद उन बाज़ारों को, उस सुन्नत को, उस कारोबार को तबाह कर दिया गया। तो ये रीज़न है, जब हम देखते हैं, ये रीज़न है मुसलमानों की गुर्बत का, ये रीज़न है मुसलमानों के माशी पसमानदगी का। जहाँ पर वो उभरना शुरू कर लेते हैं, वहीं पर कुछ न कुछ सियासी हालात हो जाते हैं, उनको बहुत पीछे धकेल दिया जाए, मॉरली भी, सिक्योरिटी के हिसाब से। तो इसमें जब अगर हम देखें, उसके बाद जब ये सारा हुआ 60s, 70s, 80s में मुख्तलिफ इलाकों में, जहाँ पर लोगों ने अपने आप को समेटना शुरू किया, जहाँ पर अपने आप को खुशहाल बनाना शुरू किया, तो उनको तबाह कर दिया गया। उसके बाद गोधरा का जो, गुजरात का जो एपिसोड है, वो आप सब लोगों के सामने हुआ। तो ये गुजरात पूरा तबाह, गुजरात का मुसलमान पूरा तबाह कर दिया गया। उसके बाद भी, क्योंकि ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है अपनी माशी हालत को ठीक करने के लिए, उसके बाद भी फिर मुसलमानों ने अपने आप को फिर
खड़ा किया, फिर काम करना शुरू किया। जहाँ जहाँ पर कमियाँ थी NGOs आगे आ गई, बहुत सारी NGOs आगे आ गई जो लोगों को, क्योंकि लोगों में एक पसमानदगी थी, एक कमज़ोरी थी, खौफ हिरास का माहौल था कि अगर हम फिर उबर आएंगे तो फिर कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो उस ज़माने में फिर NGOs का भी वजूद हुआ था। तो ये 80s के बाद के हालात हैं। तो NGOs ने बहुत अच्छा काम करना शुरू किया, मुस्लिम NGOs ने बहुत अच्छा काम करना शुरू किया। यहाँ कुछ केरला की NGOs थी जो दिल्ली में भी काम कर रही थी, और वो बिहार, यूपी, असम और वेस्ट बंगाल में वो लोग मुस्लिम एरियाज़ में काम कर रहे थे। छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर उनको पहले बच्चों को पढ़ाते थे, और ये जो उनके यूथ जो था, मर्द जो थे, उनको कर्जे देते थे। उनको गवर्नमेंट की जो स्कीम्स थी वो लोगों तक पहुंचाना भी बहुत बड़ा काम है। वो उनको गवर्नमेंट की स्कीम समझाती थी और फॉर्म भरवाते थे, उन्हें बहुत उनके साथ बहुत मेहनत करते थे, और उन्हें उन चीज़ों का फ़ायदा उठाना सिखाते थे। लेकिन फिर वही हुआ जो मुसलमानों के साथ हमेशा होता आ रहा है, वही हुआ, वो ऑर्गेनाइजेशंस बैन हो गई। मतलब आप लोगों ने भी सुना होगा। तो ये है सिनेरियो मुसलमानों की जहाँ तक इक्तिसादी हालत, जो मैं बता रही हूँ, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो सन्नत है हमारी, जो हमारे कारोबार का हिस्सा है। तो पहले तो अब हमें यही समझ में आता है, पहले जब आज़ादी के पहले हालत थी कि मुसलमानों के पास मालिकाना हुकूक थे, बिजनेस जो था मुसलमानों के हाथ में था, मालिकाना हुकूक थे उनके पास, मार्केट पर वो छाए हुए थे, मार्केट उनकी थी। इस वक्त क्या है, उसके बाद के हालात जो हुए, जिसमें कम्युनल राइट्स का नतीजा है, जो पार्टीशन का नतीजा है, जो टाइम पर हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का नतीजा है, जब हम पढ़ते हैं उससे मुसलमानों को कितना नुकसान हुआ है। तो उन सारी चीज़ों को अगर हम इकट्ठा करेंगे तो यही नतीजा निकलता है कि मुसलमानों के पास मालिकाना हुकूक ख़त्म हो गए, और मार्केट जो है, खाम माल जो आता है, जो पहले मुसलमानों के पास आता था, अब सारा मारवाड़ियों, बनियों और जो गवर्नमेंट के कुछ एजेंट्स हैं जो मार्केट पर छाए हुए हैं, उनके हाथों में है। मुसलमान का काम क्या रह गया है? वो मजदूरी करना। हम लोगों ने बहुत कुछ सर्वे किए हैं, जो हमने यहाँ क्या इसका नाम है, राजस्थान में किया है, और ये जो जरी का काम होता है बनारस में हमने एक सर्वे किया है। उसमें जब हम 50s की बात करेंगे, 50 में मार्केट में पूरे मुसलमान काम कर रहे थे। 50 से पहले तो बहुत बड़े पैमाने 50 में भी मुसलमान काम कर रहे थे। बनारस में बनारसी कपड़ा बनाना सारा मुसलमानों के हाथ में। आप आज जब जाते हैं ना, हम लोग ने वहाँ सर्वे किया है, अब लूम पर सिर्फ मुसलमान बैठे हैं, उनके हाथ में वो है, कारीगरी है, उनके हाथ में हुनर है, वो करते हैं, और उसको जो मार्केट जो है वो वहाँ के नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी कम्युनिटी के हाथ में है। वो उनको अगर साड़ी जो है, जो यहाँ बिकती है 20,000 की, उनको 2,000 पकड़ा देते हैं वो सारा काम करने के लिए, और जो है बाकी जिनके हाथ में मार्केट है वो उसका फ़ायदा उठा रहे। इसी तरह हमारे कुछ डिफरेंट जगहों पर, यहाँ हमारी एक NGO है, इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज़, उन्होंने सर्वे, वो काफ़ी सर्वे वर्क कराते हैं, उन्होंने सर्वे किया। हम लोग साथ गए थे यहाँ राजस्थान में। तो राजस्थान में टाई एंड डाई का काम ज़्यादा होता था, वो जोधपुर में मुसलमानों के हाथ में था वो सारा, जयपुर में वो सारा पहले मुसलमानों के हाथ में था। अब क्या करें, घरों में लेडीज़ उनको वो टाई एंड डाई, जिसको बैंडेज का काम बोलते हैं, वो काम करते हैं, उसको टाई एंड डाई वाला 3 रुपए
एक मतलब 3 सूट, एक सूट जो है 3 पीस है, कमीज शलवार और दुपट्टा 3-3 रुपए उनको देते थे डाई का। वो उसमें धागा बांधना होता है, वो डाई करने के, टाई एंड डाई करने के उनको एक कपड़े के 3 रुपए देते हैं, पूरे सूट के 9 रुपए देते थे। दिन में वो 4-5 सूट करते हैं। वाकई जब वो फिर मार्केट में वो आता है वो कपड़ा जो या एक्सपोर्ट होता है तो कितना महंगा आप लोग भी खरीदते हैं, कितना महंगा वो बिकता है। तो इस वजह से मुसलमान जो गुर्बत है, गुर्बत सिर्फ लोग अपने आप को पालते हैं, अपनी फैमिली को पालते हैं, कोई चीज़ मगर बचत या कोई चीज़ वो नहीं होती है, न वो बच्चों को, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं। ये गुर्बत का रीज़न है हमारे देश में, क्योंकि मुसलमानों के ऐसे गवर्नमेंट की पॉलिसी या हमारे जो सियासी हालात ऐसे हो गए कि मुसलमान उभर नहीं पा रहे हैं उन हालात से। आजकल भी वही हालत है। जब हम 80s में सर्वे कर रहे थे, 80 में या 90 में, तो ऐसा लग रहा था मुसलमान की माशी हालत अब अगले 20 साल में बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने देख लिया 2014 के बाद कैसे कैसे मुस्लिम कुछ ऐसे फैसले हो गए कि हर तरह मुसलमानों पर गलत इम्पैक्ट पड़ा, गलत जो बुरे असरात उसके ऐसे आ गए, जो बड़े बड़े फैसले हो जिसमें एबॉलिशन ऑफ आर्टिकल 370, ट्रिपल तलाक, ये सब, और डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड अगेंस्ट मुस्लिमों के खिलाफ एक जो नफरत का प्रोपेगेंडा चल रहा है, जो आपस में लोगों के साथ, जो हमारी मेजॉरिटी कम्युनिटी है जिनके साथ हम बहुत खुले दिल से मिलते थे, वो भी हमसे मिलते थे, ऐसा अब एक डिवाइड पैदा हो गया है कि ऐसे खौफ हिरास में काम करने का बिल्कुल माहौल नहीं है। तो इक्तिसादी अब हमें इन सारे हालात को देखते हुए यही समझ में इसमें अखज़ किया जाता है कि अच्छे मईशत को, अच्छे माशी हालात को डेवलप करने के लिए, कम्युनिटी को एम्पावर, इकोनॉमिकली एम्पावर करने के लिए सबसे पहले हम लोग कहते हैं एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। लेकिन दूसरी बात, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। हमारे मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो है, लेकिन मुसलमानों के लिए स्टेबिलिटी नहीं है। अब उसके लिए हमें ये सूरत हाल है। इस वजह से मुसलमान पहले से बहुत नीचे चला गया है। उसकी माशी हालत, उसकी जो इक्तिसादी हालत थी, वो दिन ब दिन गिरती जा रही है, दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। अब हमें क्या करना चाहिए? इस सिनेरियो को, इस चीज़ को, इससे उभरने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मैंने आपको पहले भी बताया, मुसलमान हिंदुस्तान में फर्स्ट लार्जेस्ट माइनॉरिटी है। उस माइनॉरिटी को सबसे ज़्यादा नंबर हमारा है। अब हमें क्या करना है? पॉवर्टी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। दूसरा, एजुकेशन की कमी जो हमारे पास है, क्योंकि हम सर्विस सेक्टर में आ जाते हैं, हम नहीं आ रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ में आना चाहते हैं, हुनर हमारे पास है, लेकिन वहाँ हमें आने नहीं दिया जाता है। हमें कुछ न कुछ सियासी हालात ऐसे बना दिए जाते हैं, हमारी इंडस्ट्रीज़ को तबाह करके हमारी सुन्नत को तबाह किया जाता है। हम अगर 75% पर पहुँच गए होते हैं, वापस हमें 0 पर लाया जा रहा है। फिर 0 से ऊपर उठने में हमें बहुत दिक्कत, बहुत मुश्किल और बहुत वक्त दरकार है। साथ ही साथ सपोर्ट सिस्टम हमें ज़रूरत है, ताकि फिर हमें ऐसे हालात से गुज़रना ना पड़े।
تو اور جو اس وقت اب جو میں نے ابھی کہا کہ جو ہمارے ڈائنگ آرٹس ہے، ڈائنگ آرٹ کا مطلب ہے ہماری جو ہنر ہے، ہمارے ہاتھ میں جو ہنر ہے. یہاں اگر ہم لکھنؤ جائیں گے، وہاں چکن کا جو ہنر تھا مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا، وہ اب سارا ان کے ہاتھ سے تو نکل گیا. لیکن اب جو بزرگ لوگ تھے جن کو وہ آتا تھا، مرد تھے یا خواتین تھی، ان کو آتا تھا، لیکن ان کے مرنے کے بعد اب دوسری جنریشن شاید اس کام کو آگے نہیں بڑھا پائے گی، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں ہمیں اسے کوئی فائدہ تو ہوتا نہیں ہے، اس سے بہتر ہے ہم کسی اور کام میں چلے جائیں، اس سے بہتر ہے کوئی ٹھیلا ویلا لگا لیں جس میں روٹی ووٹی یہ سب، جس سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے. تو اس وقت ہمارے کمیونٹی لیڈر دیکھیں، ہمارے اب یہ جو معاشی استحکام ہمارا ہے، یہ ہمارا ہر لیول پر کرنے کا ہے. ہمارے لیڈروں کو بھی حصہ دینا ہے، لوگوں کو بھی کام کرنا ہے، اور ہمارے این جی او جو ہے ان کو بھی اپنا رول نبھانا ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پاورٹی، ہمیں جو میں نے آپ کو 3 سیکٹر بتائے، ہم لوگ اس وقت پرائمری میں ہے. اگر ہم اس کو کہتے ہیں اپورڈ موومنٹ، اگر ہمیں ترقی کرنی ہے ہمیں اپورڈ موومنٹ کرنی ہے. اپورڈ موومنٹ کا مطلب ہے ہمیں فرسٹ سیکٹر سے سیکنڈ سیکٹر میں شفٹ ہونا ہے، سیکنڈ سے ہمیں تھرڈ میں شفٹ ہونا ہے. سیکنڈ میں شفٹ ہوئیں گے، وہاں کے لیے ہمیں کافی ہنر کی ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت ہے، تبھی ہم مارکیٹ کو کور کریں گے، مارکیٹ کو کیپچر کریں گے، اور ہمیں اس میں گورنمنٹ کی پیٹرونیج کی ضرورت ہے. جب ہم پیٹرونیج کی بات کر رہے ہیں گورنمنٹ کی، ہم نے ویسٹ بنگال میں ایک سروے کیا تھا جس میں کچھ لوگوں نے کچھ بزنس شروع کیا تھا. اس میں انہوں نے گورنمنٹ سے لون کی اپلیکیشن دی تھی. 3 سال گزر گئے تھے، ان کو لون نہیں ملا تھا. کبھی ایک کوائری، کبھی دوسری کوائری، کبھی تیسری کوائری. اور آج کے حالات جو ہے اس میں مجھے لگتا ہے مسلم اگر کوئی اپلیکیشن دے گا وہ انٹرٹین ہی نہیں ہوگی. اس طرح کے ڈسکرمنیٹری ایٹیچیوڈ جو کہتے ہیں نا، ڈسکرمنیشن ہے اس وقت سب سے زیادہ. تو یہ چیزیں اس میں بہت زیادہ رکاوٹ بن رہی ہے کہ ہم سیکنڈری سیکٹر میں نہیں جا پا رہے، وہاں بھی ہمیں مشکلات آ رہی ہے. ٹرشری سیکٹر میں ہمیں ایجوکیشن چاہیے، جس کے لیے پیسہ چاہیے، جس کے لیے فیملی کی ہیلپ چاہیے. ایجوکیشن میں ہم بہت پیچھے ہیں. مردوں کی ایجوکیشن بھی ایسی ہے، لڑکیوں کی ایجوکیشن اس سے بھی بہت بدتر حالت میں ہے. تو یہ سب چیزیں اب ہم کیسے کور کریں گے؟ پاورٹی، ایجوکیشن اینڈ ڈائنگ آرٹ جو ہمارے اصلی ہنر ہمارے ہاتھ میں تھے. جموں کشمیر کا اگر ایگزامپل لے لیں گے، وہاں کارپیٹ انڈسٹری تھی جس میں پہلے تو مردوں کے ہاتھ میں تھی، پھر لڑکیاں بھی اس میں کام کر رہی تھی. وہ چیزیں اب ختم ہوتی جا رہی ہے. تو اگر ہماری لیڈرشپ جو ہے، ہم مسلمانوں کے لیڈرشپ، مثال کے طور میں اس وقت جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے بول رہی ہوں، یہ ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے. اگر یہ مل کے دوسری آرگنائزیشنز کو اپنے ساتھ ملا کے، جمعیت علماء ہند ہے، آل انڈیا ملی کونسل ہے، یا اور بھی بہت ساری آرگنائزیشنز ہے، اگر یہ آپس میں یونٹی رکھیں گے، یونائٹ ہو جائیں گے، لوگوں کے، مسلمانوں کے ایشوز کے لیے کام کریں گے. اقتصادیات ہمارا سب سے بڑا ایشو ہے، کیونکہ ہر امپاورمنٹ آتی ہے اقتصادی اکنامک امپاورمنٹ کے بعد. سب سے زیادہ ضروری ہے، اگر گھر میں کچھ نہیں ہوگا تو کھائیں گے کیا؟ اگر گھر میں بچوں کو کپڑے نہیں ہوں گے، باہر کیسے نکلیں گے؟ اقتصادی حالت جو ہے، سب اقتصادی جس کو اکنامک امپاورمنٹ کہتے ہیں، وہ سب سے بیسک چیز ہے، سب سے ضروری چیز ہے. جب وہ ٹھیک ہوگی تبھی گھر چلے گا، تبھی ہم باقی کاموں کی طرف توجہ دے سکیں گے.
تو یہ چیزیں ہمارے لیڈرشپ کے سوچنے کا ہے. اگر یہ آپس میں یونٹی رکھیں گے اور مسلمانوں کے فائدے کے لیے کام کریں گے، مل کے کام کریں گے، تو کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. اس کے علاوہ کہ میں نے جو آپ کو یہ تھوڑا سا آزادی سے پہلے کا سفر بتا دیا، یہ ہے کہ اس میں ہم لوگ فرسٹ مائنورٹی ہے، میجورٹی نہیں ہے، اور ہمارے کلیشز میجورٹی کمیونٹی کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں. کان میں ہی ہے سب کو، یہاں سے بھاگ کے ہم کہاں جائیں گے؟ تو اگر رہنا ہے تو مل کے رہیں گے، ان کے ساتھ ڈائیلاگ کریں گے کہ بھائی جہاں پر آپ لوگ غلط ہے آپ ٹھیک کر لو، جہاں پر ہم غلط ہے ہماری وجہ سے اگر آپ لوگوں کو کچھ نقصان پہنچ رہا ہے وہ ہمیں بتا دیجئے. کانسٹیٹیوشن نے، آئین نے آپ کو بھی وہی حق دیا ہے، ہمیں بھی وہی حق دیا ہے، اس لیے رہیں گے اگر ساتھ تو ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنا ہوگا. دوسرا ہے گورنمنٹ کی پالیسیز ہر وقت آتی رہتی ہے. آج کل بھی بہت ساری گورنمنٹ نے بہت ساری پالیسیز اس وقت لاگو کی ہے، مسلمانوں تک پہنچ نہیں رہی ہے. بہت سارے کیونکہ غربت ہے، لوگ زیادہ اس میں انٹرسٹ نہیں لیتے ہیں. یہ این جی اوز کا کام ہے، یہ ہم لوگوں کا کام ہے. اویئرنیس لوگوں میں پیدا کرے، دیکھو گورنمنٹ کی یہ اسکیم ہے، تم ایسے فارم بھر لو، ہم ہیلپ کریں گے، تمہیں فائدہ ہوگا. یہ سارا کام ہمیں مل کے این جی اوز کو اور کمیونٹی کو، یہ کمیونٹی کو سارا کام کرنا ہے. اس کے تاکہ گورنمنٹ کی فیسلٹیز ہم کو ملے. میں آپ کو ایک تھوڑا سا ایگزامپل بتا دوں گی. ہم لوگ کچھ انٹرویوز ہے یہاں پر ہوتے ہیں اسٹاف سلیکشن کمیشن میں، یہی دلی میں ہے، تو وہاں سے جو نان گیزٹڈ پوسٹس ہوتے ہیں ان کے لیے انٹرویو ہوتے ہیں. وہاں پر ہمیں جو ٹرائبل لوگ ہیں، ایس سی لوگ ہیں، شیڈول کاسٹ لوگ ہیں، وہ راجستھان میں بہت زیادہ ہے. انہوں نے کیا کیا ہے، مینا شیڈول کاسٹ ہے، ان کو ہر جگہ نوکری کا ریزرویشن ہے، ہر جگہ آئی اے ایس آفیسر وہ بنے ہیں، آئی پی ایس آفیسر. انہوں نے جو ریٹائرڈ ہو رہے ہیں لوگ، انہوں نے اپنی ایک آرگنائزیشن بنائی ہے جس میں وہ نئے اپنے مینا کمیونٹی کو وہ اویئر کرتے ہیں. کیسے فارم بھرو گے، کہاں بھرو گے، اگر کوئی 10th پاس کرتا ہے اس کو پوچھتے ہیں تمہیں کیا کرنا ہے آگے، اس فیلڈ میں اس کی ہیلپ کر لیتے ہیں. تو اگر اسی طرح کے گروپس ہم لوگ بھی بنائیں گے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کو ان اسکیموں کا پتہ ہے، جن کو پتہ نہیں ہے ان لوگوں تک یہ ساری چیزیں پہنچائے تاکہ کمیونٹی آگے بڑھے. جس طرح سردار آپس میں 1-to-1 کانٹیکٹ رکھتے ہیں، اگر ایک بندہ کینیڈا چلا گیا اس نے پورے محلے کو وہاں پہنچا دیا ہے. اس طرح سے یہ لوگ کمیونٹی کے لیے کام کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ہمیں ایجوکیشن کو عام کرنے کے لیے کام کرنا ہے. ٹیکنالوجی، اس وقت ٹیکنالوجی کا دور ہے. ٹیکنالوجی کے لیے ہمیں لوگوں کو اویئر کرنا ہے، یہ کتنا ضروری ہے. کمپیوٹر سیکھنا، باقی ٹیکنیک سیکھنا، اس کے لیے ہمیں اپنی پوری قوم کو اویئر کرنا ہے تاکہ وہ اندھیرے سے نکل کر اجالے کی طرح آئے اور اپنے لیے ایک اچھا ذریعہ معاش تلاش کرے، تاکہ ہم پرائمری سیکٹر سے نکل کے سیکنڈری اور ٹرشری سیکٹر کے لیے آگے بڑھے اور اپنے آپ کو اس قابل بنائے. یہ ہم سب کا فریضہ ہے، یہ ایک آدمی کا فریضہ نہیں ہے، یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے. کیونکہ جب تک ہمارا پڑوسی خوشحال نہیں ہوگا ہم خوشحال نہیں رہ سکتے. ہمیں دیکھنا، اسلام نے ہمیں ہر بندے کا جب انسان بڑا ہو جاتا ہے، ماں باپ کا کیا حق ہے، بچوں کا کیا حق ہے، پڑوسیوں کا کیا حق ہے، دوستوں کا، اس کو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کے ہمیں اس بہت بڑے سیکٹر کے لیے کام کرنا ہے تاکہ ہمارے مسلمانوں جو پچھڑے ہوئے لوگ ہیں، ہم سب پچھڑے ہوئے ہیں، اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں آگے بڑھنے کے لیے کام کرنا ہے. کس
اسٹیٹ میں، کیونکہ ہندوستان میں مختلف ریاستیں ہیں، ہر ریاست کی جو حالت ہے وہ الگ الگ ہے، ہر ریاست کی پولیٹیکل کنڈیشن الگ ہے، اکنامک کنڈیشن الگ ہے، ایجوکیشنل سینیریو ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. تو اس میں ہمیں مختلف لوگوں سے رابطہ کر کے، ہر ریاست کے لوگوں سے رابطہ کر کے وہاں کیا پرابلم ہے، وہاں آگے بڑھنے کے جو یہ معاشیات ہے، اقتصادی موقع جو ہے، کس چیز میں آگے بڑھنے کا ہے، اس میں ہمیں اپنے یوتھ کو لانا ہے، اپنے یوتھ کو اس کے لیے ٹریننگز دینی ہے، ان کی فکر کرنی ہے، ان کو ایمپاور کرنا ہے، تاکہ ہماری معاشی حالت بھی صحیح ہو جائے. اور ہمارے لیڈروں کا، ہمارے کمیونٹی لیڈروں کا یہ کام ہے کہ وہ پاورٹی کے حصے کو دیکھے کہ پاورٹی کیسے دور کی جا سکتی، کیونکہ وہ ایک دن کا کام نہیں ہے، اس میں ہمیں سب کو 1 to 1 بیٹھ کے اس مسئلے کو، پاورٹی کے لیے کام کرنا ہے، ایجوکیشن کے لیے کام کرنا ہے. یہ بیسک چیز ہے. اس کے بعد اپنے ایریاز کے لیے کون سے ہمارے اقتصادی موقع ہیں ان کو گریب کر کے ہمیں اپنی کمیونٹی کو خوشحال بنانے کی کوشش کرنی ہے. یہ ہمارے معاشیات کے بارے میں جو بھی میرا جو انالیسس تھا، جو آزادی سے پہلے سے جو ہمارے پاس ڈیٹاز ہے، ڈیٹا کے اکارڈنگ میں نے آپ کو بتا دیا. یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں یہاں پر آپ لوگوں سے آج یہ گفتگو کر پائی. انشاءاللہ آگے دیکھیں گے کسی اور اچھے موضوع پر انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ. السلام علیکم.